بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا میزبان محبوب علی یوسفزئی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے خدمت پہ حاضر ہے، اور آج کے اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے ملک میں افراتفری. آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ ملک گزشتہ تقریباً 3 ہفتوں سے ایک ہیجان کا شکار ہے. ملک میں ایک طرف جہاں عمران خان لانگ مارچ کر رہے ہیں، تو دوسری جانب گزشتہ دن جب عمران خان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا تو اس کے بعد جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس میں اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے. آج عمران خان نے ایک بھرپور پریس کانفرنس بھی کی ہے، جس میں انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ کچھ قوتیں ایسے ہیں جو کہ ان کا FIR نہیں ہونے دیتی. دوسری جانب مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ایک ڈرامہ رچایا ہے، اور حقیقت میں عمران خان کو 3 یا 4 گولیاں نہیں لگی تھی بلکہ وہ معمولی زخمی ہوئے تھے. اس پوری صورتحال پر آج 2 سوات کی سینئر صحافی نیاز احمد خان، جو کہ سینئر صحافی ہے اور مختلف اخبارات اور ٹیلی ویژنس کے لیے اب تک کام کر چکے ہیں اور اب تک ابھی بھی کر رہے ہیں، جبکہ ساتھ ہی ہمارے ساتھ سوات کے سینئر ولاگر اور سینئر صحافی شرین زادہ صاحب بھی موجود ہیں. ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس تمام تر صورتحال پر جو ان کی گہری نظر ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور ہمارا ملک جو ہے یہ کس طرف جا رہا ہے. نیاز صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ ملک جو ہے ہمارا کس طرف جا رہا ہے. یہ ملک میں جو افراتفری شروع ہوئی ہے تقریباً گزشتہ 5 سے 6 ماہ میں جب سے PTI کی حکومت میں ایک تبدیلی آئی ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ ملک، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ممکنہ اس ملک کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، اور کیا ہمارے پاس جمہوریت کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن بھی ہے؟ محبوب صاحب شکریہ. جس طرح آپ نے کہا کہ 3-4 ہفتوں سے ملک جو ہے نا وہ کرٹیکل یا سیریس حالات میں ہے، لیکن یہ اس وقت سے ہے جب سے عمران خان برسر اقتدار آیا اور وہ وزیر اعظم پاکستان بن گیا. تو اس وقت سے حالات اس طرح تھی، اور سب کو یہ پتہ جو آنے والے جو ایک طوفان ہے وہ کس طرح ہوگا. یہ حالات جو ہے یک دم نہیں بنے ہیں، اس کے پیچھے وہ عمل ہے یا رد عمل ہے جو کہ پچھلے 30 سالوں سے یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. جمہوریت آتی ہے، اس کو ختم کی جاتی ہے، پھر جمہوریت آتی ہے، پھر ختم کی جاتی ہے. پھر عمران خان نے ایک نعرہ لگایا تبدیلی کا، وہ آئے، انہوں نے شاید ڈیلیور کیا، کچھ نہیں کیا، مطلب مہنگائی آئی اور بہت سارے مسئلے آئے، لیکن پھر ان کی حکومت ختم کر دی گئی یا ان کو عدم اعتماد اس پر آیا اور وہ چلی گئی. اس وقت سے پھر حالات کریٹیکل ہو گئے اور انتہائی حساسیت کی طرف چلے گئے. اب جو پچھلے 2-3 ہفتوں سے جو صورتحال ہے لانگ مارچ کے بعد، اور خاص کر عمران خان پر مبینہ یا فائرنگ جو ہوئی ہے اس کے بعد، تو حالات انتہائی اس وقت ملک کے بہت میں کہتا ہوں کہ کریٹیکل ہے. جمہوریت کو بھی شاید خطرہ ہو، لیکن اس وقت جو دنیا کے حالات ہے تو شاید وہ اس طرح نہیں جس طرح پچھلے حکومتوں میں یا پچھلے ادوار میں بس ایک فوجی حکمران آیا، انہوں نے کہا کہ سب کچھ لپیٹ دیا گیا اور اب جو ہے نا یہاں پر ایک اور نظام ہے. تو اس طرف اگر جانے والا تھا تو پہلے جا چکا ہوتا، لیکن وہ مشکل ہے کیونکہ جو یورپ ممالک ہے، امریکہ ہے، وہ مطلب غیر جمہوری کوئی بھی عمل قبول نہیں کر رہا ہے، اور پاکستان کے اقتصاد یا اقتصادیت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. خدا نخواستہ اگر اس ملک میں پھر کوئی امریت ڈالی گئی تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا اور وہ اکیلا رہ جائے گا. سعودی عرب کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، وہ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، جو دوسرے عرب ممالک ہیں وہ سپورٹ نہیں کر رہے. تو جو اب حالات ہیں یا جس طرف جا رہے ہیں وہ پاکستانیوں کے لیے بھی جمہوریت کے لیے بھی انتہائی خطرناک ہیں. وہی ادارے جو 70 سالوں سے مضبوط ہو کر چلے آئے ہیں، انہوں نے اس حکومت جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے سرحدات کی حفاظت کی، نظریات کی حفاظت کی، اور پاکستان کے جو ایٹمی قوت ہے اس کی حفاظت کی ہے، اور وہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ڈائریکٹ ٹسل ہو رہی ہے جمہوری قوتوں کے یا جو اپنی جمہوریت پسند اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. تو اس وقت حالات جو ہے نا واقعی انتہائی اس طرح پہ، لیکن ہر جگہ پر جو ہے نا جیت جو ہے نا وہ عوام کی ہوتی ہے. اور یہاں پر یہ نظر بھی یہی آ رہا ہے کہ عوام جو ہے نا وہ جمہوریت پسند ہے، اور وہ دوسرا کوئی جو مطلب راستہ ہے وہ قبول نہیں کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اگر حالات اس طرح ہے تو حکومت کو لپیٹ دینا چاہیے اور نئے انتخابات کرنی چاہیے. جیسا ہم طرف دوبارہ آتے ہیں، شرین زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. شرین زادہ صاحب بہت سینئر صحافی ہے اور تقریباً گزشتہ 2 سے 3 عشروں سے یہاں پر صحافت بھی کر رہے ہیں. شہزاد صاحب، آپ خود بڑے متاثر ہوئے ہیں، خاص طور پر کنفلکٹ جرنلزم میں آپ کی بہن بھی شہید ہو گئی تھی، اور گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ جب ارشد شریف کا نماز جنازہ پڑھایا جا رہا تھا تو آپ نے اس نماز جنازہ میں بھی شرکت کی.
اس سے پہلے جب عمران ریاض سینئر صحافی ہے ان کو جب جیل بھیجا جا رہا تھا، ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا، تو آپ بھی ان کے ساتھ اس قافلے میں شریک تھے. ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان ہم سب کا ہے. اس ملک میں جہاں پر آزادی اظہار رائے جو ہے اس کی گارنٹی آئین پاکستان فراہم کرتا ہے. آئین کا آرٹیکل 19 اور 19A جو ہے وہ آزاد اظہار رائے کی ضمانت دیتا ہے. اس ملک میں پھر صحافیوں پر زمین کیوں تنگ کی جا رہی ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستان میں پہلے سے پابندیاں تھی ماؤبالی، یہ ابھی سے نہیں ہے، پہلے سے یہ پابندیاں چلی آ رہی ہے. لیکن اس وقت پاکستان کے صحافیوں نے بھی، اگر ہم دیکھیں حامد میر پر حملہ ہوا، حامد میر کو زخمی کیا گیا، اسی طرح مختلف صحافیوں کو مطلب ٹارگٹ کیا گیا، ان کو مطلب کچھ مطلب مختلف صحافیوں کو ان کی جو زبان ہے وہ بند کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن اس وقت جو ارشد شریف کو شہید کیا گیا، اس طرح عمران ریاض کو، تو اب لوگ جو ہے نا وہ بول رہے ہیں، اب لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ حکومت کی طرف سے مطلب سپورٹر کرنے والے ہو یا عمران خان کو سپورٹ کرنے والے ہو. لیکن اس بات پر سب متفق ہے کہ ہمیں بولنے دیا جائے. یہ جو اگر آپ صحافیوں پر پابندی لگائیں گے، آپ عام شہریوں پر پابندی لگائیں گے، تو یہ 2022 ہے ماؤبالی، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہر چیز جو ہے نا وہ چیخ کر مطلب آواز دے رہا ہے کہ میں یہاں ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. اگر آپ اس کے لیے دیکھو، عمران خان کی حکومت میں پی کا ایک قانون جب بنایا گیا اور اس پر عمل درآمد ہو رہا تھا، تو پورے پاکستان کے لوگوں نے، صحافیوں نے اس کے خلاف آواز اٹھایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اب موجودہ جو حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، وہ بھی مطلب اگر ارشد شریف شہید ہوتا ہے تو وہ کیوں شہید ہوتا ہے؟ اس کے خلاف 15 پایارے آپ لوگوں نے یہاں کاٹے، اور وہ بیچارہ جو ہے نا وہ ننگا ہونے سے اور بے عزتی کرنے سے جو ہے نا وہ بھاگا، دبئی میں چلا گیا. دبئی میں جو ہے نا ان کو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کے باقاعدہ تحقیق ہونی چاہیے کہ ان کو دبئی سے کیوں نکالا گیا، وہ کینیا کیوں چلے گئے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ بالکل جس طرح میں بول رہا ہوں، جس طرح دیگر صحافی اگر آپ دیکھیں ٹویٹر اٹھائے، فیس بک اٹھائے، سب صحافی جو ہے نا وہ بول رہے ہیں. میں نے ارشد شریف کے جنازے میں بہت بڑے بڑے صحافیوں کو دیکھا، ان کے مخالف صحافیوں کو بھی دیکھا کہ وہ ان کے جو نظریات ہیں، ان کے جو بولنے کا جو اختلاف ہے، مطلب ایک پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مطلب آپ اگر صحافیوں کو بولنے نہیں دیں گے، آپ اظہار رائے کی جو پابندیاں ہیں وہ لگائیں گے، تو ملک کہاں ترقی کرے گا؟ مثبت تنقید ہمارا بھی حق ہے. تمام جمہوری ملکوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس چیز کو کریں. 70 سالوں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ پابندیاں، اس چیزوں کو ہم نے بالکل کور کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے. لیکن اب یہ پابندیاں مزید برداشت کرنے کے لیے جو ہے نا صحافی بھی تیار نہیں ہے اور عوام بھی تیار نہیں ہے. جہاں تک ہم دیکھیں تو اب عمران پر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کی فوٹیج اگر آپ دیکھیں تو ایک ایک چیز کی فوٹیج آپ کو مل رہی ہے سوشل میڈیا پر. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک واقعہ میں، اسی واقعے میں آپ کو بتا دوں کہ حملہ کرنے والا جو تھا، جب وہ اس کو پکڑ رہا ہے اور جب وہ میڈیا کے سامنے پیش کر رہا ہے اور وہ بیان دے رہا ہے، اس کے کپڑوں میں اور اس شکل میں واضح فرق ہے. تو یہ ہے سوشل میڈیا کی طاقت کہ وہ آپ کو یعنی ودن گھنٹوں میں وہ آپ کو بتاتا ہے کہ صورتحال کیا ہے اور کہاں پر غلطی آپ کر رہے ہیں. تو اب وہ بینروں کا اور وہ چیزوں کا وقت گزر چکا ہے. اب جو ہے نا صحیح طریقے سے آپ جو ہے نا تمام اداروں کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. میرا خیال ہے پاکستان بالکل ٹھیک ہو جائے گا. جس طرح نیاز احمد خان نے کہا کہ ارلی الیکشن اگر ہو جائے تو اس ملک سے جو غیر یقینی صورتحال ہے، یہ عدم استحکام ہے، یہ ختم ہو جائے گا. یہاں صاحب مختصراً آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ ہم سوشل کوہیژن، ایک اتفاق کی طرف کیوں نہیں جا رہے، یا ہم میں یہ جو پولرائزیشن ہے، ہم جو ایک انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں، عدم برداشت سوسائٹی میں بہت بڑھ گیا ہے. یہ عدم برداشت کیوں بڑھ رہا ہے سوسائٹی میں، اور ہم اس سے نکل کیوں نہیں پا رہے؟ اس کی بنیادی وجہ جو ہے نا وہ عوام کی بے چینی ہے، اور ان کے مسائل کے جو بنیادی جو مسائل ہے اس طرف کبھی توجہ نہیں دی گئی. جو بھی سیاسی حکومت آیا یا فوجی حکومت آیا، انہوں نے عالمی سیاست کی، روس کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ، بھارت کے ساتھ، یہ ہمارا دوست ہے، ہمارا دشمن ہے. جو بنیادی مسئلے ہیں عوام کے، کیونکہ آپ عام لوگوں کے پاس آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، یہ بھی جاتا ہے،
ان کو کھانے کا پڑا ہے, ان کو روٹی چاہیے, ان کو مطلب ایک گھر چاہیے, ان کو تنخواہ اتنی چاہیے کہ اس کی زندگی مطلب آرام سے گزرے. لیکن ایک ایٹمی طاقت جن کے پاس وسائل بھی ہے, جن کے پاس معدنیات بھی ہے, ان کے پاس بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہے, ان کے پاس انجینئر بھی ہے, ہمارے بہترین پائلٹ بھی ہے, اچھے لوگ ہیں, لیکن پھر بھی عوام کی زندگی جو ہے نا وہ تکلیف میں ہے. جب وہ تکلیف میں ہے تو اعتماد جو ہے نا اداروں پر اس کا اٹھ چکا ہے, اور جب یہ اٹھ جائے تو ظاہر ہے اور ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ان کی جو پولیس ہے اس پر بھی شک کرتے ہیں, ان کی جو سیکیورٹی ادارے ان پر بھی شک کرتے ہیں, اور جو ان کے سیاستدان ہیں ان پر بھی شک کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا انتہا پسندی کی طرف جا رہی ہے, اور ان کا خیال ہے کہ انتہا پسندی اس کا حل ہے کہ آپ ڈنڈا اٹھائے یا آپ خونی کوئی انقلاب لائے تو عوام کے مسائل حل ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا. ہم شیرزادہ صاحب بس آپ سے مختصر جاننا چاہوں گا کہ دیکھیں اس ملک کے عوام کی دیکھیں, ان کی سادگی کو دیکھیں کہ جب پاکستان کرکٹ کا میچ جیت جاتا ہے تو چاہے آپ کسی کی بھی سیاسی فالوورز ہو, آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, لیکن ہم کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے, اور اب سارے لوگ جیسے دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ کاش ہمارا اس دفعہ فائنل ایک دفعہ پھر ہندوستان کے ساتھ ہو اور ہندوستان سے ہم میچ جیتے تو یقین اس پوری قوم کو خوشی بھی ملے گی. تو کیا کرکٹ کی طرح کوئی دیگر کامن گراؤنڈز ہو سکتے ہیں جہاں پر ہم پوری قوم کو اکٹھا کر سکے اور ہماری خوشیاں جو ہے وہ سانجے ہو, وہ ایک جیسے ہو؟ اصل میں یہ جو سوال ہے آپ کا یہ بہت ہی مشکل سوال ہے, کیونکہ ہر کسی کے اپنا اپنا مطلب نظریہ ہے, ہر کسی کا اپنا اپنا مقصد ہے. جس طرح نیاز احمد نے کہا کہ مہنگائی اور عوام بے چینی ہے, اگر میں کرکٹ سے خوش ہو جاتا ہوں تو دوسرا بندہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آٹا ہے 20 کلو کا جو تیلا ہے یہ 1000 اور 500 روپے میں مل رہا تھا, اب اس کو کیوں مطلب 2000 میں 2300 میں کر دیا ہے, تو ان کے لیے وہ خوشی ہے. لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہمارے سب مسائل کا محبوب والی اس وقت جو حل میں سمجھتا ہوں نا وہ عام انتخابات ہے. اگر عام صاف شفاف انتخابات ہو جائے تو میرا خیال میں یہ غیر یقینی صورتحال ختم ہو جائے گا. اور کیا بات ہے, یہ جو برطانیہ میں اگر ہم دیکھیں ان کی تقریباً ان 4 سالوں میں 3-4 وزیر اعظم تبدیل ہو گئے, تو یار کیا ہو جاتا ہے یار. میرا خیال میں عدم برداشت کا جو یہ ہم سلسلہ شروع ہو گیا ہے, برداشت کا جو ہے نا وہ ابھی سلسلہ شروع ہونا چاہیے. بہت ہم نے گالیاں دی ایک دوسرے کو, بہت ہی ہم مطلب ٹویٹر پر سارا دن بیٹھ کر اپنے بلڈ پریشر بھی ہائی کرتے ہیں اور دوسروں کے بلڈ پریشر بھی ہم ہائی کرتے ہیں. تو خدا را تھوڑا سا پاکستان کے لیے سوچے, پاکستان ہمارا ہے تو ہم ٹھیک ہے, اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم کیا ہوں گے. میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت گزر چکا ہے کہ انڈیا ہم پر حملہ کر دے گا اور ہمارا ملک ہم سے چھین لے گا, اس طرح کوئی اور آ جائے گا. میرے خیال میں امن کی طرف جانا چاہیے ہر کسی کو, اور اپنی جو اس ملک میں جو اس وقت غیر یقینی معاشی اور سیاسی استحکام میں غیر یقینی صورتحال ہے, اس کو استحکام کی طرف لانے کے لیے عملی طور پر سیاستدانوں کو اور ہمارے جرنیلوں کو, ہمارے ججز کو, ہمارے صحافیوں کو ایک رول ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم اس طرف آ جائیں. بہت شکریہ آپ کا جناب شیرزادہ صاحب اور جناب نیاز احمد خان صاحب سینئر صحافی تھے, ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے. اور اس گفتگو کو اگر ہم اس کا نچوڑ نکالے اور اس کو کنکلوژن پر لے کے آئے تو یقیناً ہم ایک بات بہت کامن ہے کہ پاکستان ہم سب کا ہے, پاکستان ہوگا تو ہم سب ہوں گے. لیکن ضروری یہ ہے کہ معاشرے میں جو ایک عدم برداشت کا کلچر ہے اس کو ختم کرنا ہوگا, ایک دوسرے کے نظریات کی قدر کرنی ہوگی اور ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ اور سوشل کوہیجن کے ساتھ رہنا ہوگا. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان محبوب علی یوسفزئی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.